رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک آمین یا رب۔ ہم پڑھ رہے تھے ان اللہ یحب کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ محبت کرتے ہیں۔ اب اس میں آگے مختلف قسم کی خصوصیات کے لوگ تھے، المتقین، المحسنین، اس کو ہم نے دیکھا تھا۔ ابھی ہم دیکھیں گے ان اللہ یحب الصابرین کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتے ہیں صبر کرنے والوں سے۔ جو آپ میں سے صبر کرتا ہے نا، مجھے نہیں پتا کوئی کرتا کہ نہیں، تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا اجر اللہ کی محبت کیوں ہے، اس میں کیسی آگ ہوتی ہے جس کے باوجود انسان خود کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے کہ نہیں میں نے چیخنا چلانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کیوں محبت کرتے ہیں، اتنا بڑا اجر کیوں رکھا۔ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ برداشت کرنا، روکنا، خاص طور پر کسی تکلیف، مصیبت یا آزمائش کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور پرسکون بھی رکھنا۔ مصائب میں چیخنے چلانے اور بے قابو ہونے کی بجائے برداشت اور اطمینان رکھنا، صحیح، اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ جب انسان کو کسی بھی قسم کی تکلیف یا مشکل کا سامنا ہو تو وہ خود پر کنٹرول کرے، اپنے جذبات، خواہشات اور اپنے اعمال کو قابو میں رکھنا، یہ بھی صبر میں شامل ہے۔ ناخوشگوار صورتحال میں تحمل کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ قرآن و حدیث میں صبر کو ایک اہم خوبی اور ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، اور اس سے مشکلات اور مصائب میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور اس کی اطاعت کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی ہم نے اس میں دیکھ لیا کہ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں۔ کوئی بھی ایسی سچویشن جس کو انسان ناپسند کرے، وہ نہیں چاہتا کہ اچھا کوئی مجھے ایسا بولے، کچھ ایسا ہو، تب اپنے آپ کو روک کے رکھنا، تھام لینا۔ جذبات کا ہونا اچھی چیز ہے، لیکن جذباتی ہونا انتہائی بری چیز ہے۔ اگر آپ جذبات سے کوئی کام کریں گے تو وہ اچھے سے ہوگا، لیکن اگر آپ جذباتی ہو کر کریں گے تو وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ ہیں صبر کے لغوی معنی۔ بیماری یا تکلیف کے وقت، نقصان یا حادثے کے وقت برائی کا جواب اچھائی سے دینا، یہ بھی صبر ہے۔ غصے کی حالت میں خود کو قابو میں رکھنا، عبادت اور اطاعت میں ثابت قدم رہنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ اب ہم صبر کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننے سے پہلے کچھ چیزوں کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ صبر کس کو کہا جاتا ہے۔ جب ہمارا کسی انسان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا ہم اس سے تعلقات بڑھاتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ میری طرف سے آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی، میں کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا، میں کبھی کچھ ایسا ویسا نہیں کروں گا جس سے آپ ہرٹ ہوں۔ یہ ہم سب انسان کہیں نہ کہیں اپنی محبت کرنے والوں کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ دیا، اس کو ہدایت دی، خود سے جڑنے کے مواقع دیے،
تو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ وعدے کیے. انسان یہ وعدے کرتے ہیں لیکن نبھاتے نہیں، الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی جھوٹا نہ وعدہ کیا معاذ اللہ، نہ ہمیں جھوٹی امید دلائی. پہلے سے بتایا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو تمہیں ضرور آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں لام زبر والا ہے اور اس کے بعد نون شد والا، انتہائی تاکید کا صیغہ. اللہ تعالیٰ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا معاذ اللہ، اور نہ ہی جھوٹی امید دلائی. کہا کہ جب میری طرف آؤ گے تو میں تمہیں آزماؤں گا. میں تمہیں خوف کے ذریعے بھی آزماؤں گا، میں تمہیں بھوک کے ذریعے بھی آزماؤں گا، میں تمہیں مالوں کی، جانوں کی، پھلوں کی کمی سے بھی آزماؤں گا. لیکن خوشخبری اس کو دے دو جو صبر کر جائے. کیوں آزماؤں گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے معاذ اللہ ہمیں غم میں دیکھ کر؟ نہیں. یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ اسلام لے کر آؤ تم ایسی زندگی گزارو گے کہ کافر تم پہ رشک کریں گے. ہاں ہمارے پاس ایک الگ چیز ہے، لیکن دنیا ہمیں ویسی نہیں دی گئی. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ قید خانہ، مومنوں کے لیے. کافروں کی جنت ہے. اگر آپ بھی دنیا جنت بنانا چاہتے ہیں، ویسی جنت کی جس میں ہر طرح کی سہولیات ہوں، سکون ہو نہ ہو الگ بات ہے، تو پھر آپ بھی یہی سارا کچھ کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائیں گے. کبھی وہ آپ کو دے گا، کبھی وہ آپ کو دے گا ہی نہیں، کبھی دیر سے دے گا، اور کبھی آپ کو دے کے آپ سے واپس لے لے گا، اور کبھی کوئی چیز مسلسل آپ کے سامنے رکھے گا، آپ اس کو چاہیں گے، آپ چاہیں گے وہ مجھے مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ آپ کو نہیں دے گا. بعض اوقات آپ کے سامنے وہ کوئی چیز کوئی اور استعمال کر رہا ہوگا، وہ انسان کسی اور کے پاس ہوگا، وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ کسی اور کے پاس ہوگی. تو اس پر ہمیں صبر کرنا ہے. کیوں؟ اللہ نے پہلے کہہ دیا میں تو آزماؤں گا، اور زیادہ دور جا کے بھی نہیں کہا، دوسرے پارے کے تقریباً سٹارٹ میں ہی کہہ دیا میری طرف آئے ہو تو میں اب آزماؤں گا تمہیں. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مصائب کیوں آتے ہیں، کیوں آتی ہیں تکالیف؟ ہم تو اللہ کو ماننے والے، ہمارا رب تو القہار ہے، الغفار ہے، الودود ہے. اتنی محبت کے باوجود ہمیں تکلیف کیوں آتی ہے؟ دیکھیں، اگر دنیا میں تکلیف نہ ہو، بیماری نہ ہو، غریبی نہ ہو، تو ہمیں اللہ یاد ہی نہ آئے. ہمیں اللہ یاد ہی تب آتا ہے، نظر ہی تب آتا ہے جب ہمیں کچھ اور نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو بعض اوقات جب ہم انجان بن جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو اگنور کرنا شروع کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کچھ ایسے مصائب بھیجتا ہے تاکہ ہمیں اللہ یاد آئے. بالفرض ایک دن میری کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی، کسی نے مجھے اچھی خاصی باتیں سنائی، تب میں نے جو نماز پڑھی اس کا ایک الگ لطف تھا، اس میں ایک الگ ہی خشوع تھا. لیکن جب میرے ساتھ سارے ہنس کے باتیں کر رہے ہیں تو میں نے نماز کو لیٹ کر کے پڑھا. ہوتا ہے، فرق آ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے دنیا میں بعض ایسے مصائب ہمارے ساتھ لگائے، بعض ایسی بیماریاں، بعض ایسے خوف. تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ڈر جانا چاہیے؟ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ سارا کچھ آپ کا، ایون کہ میں بھی آپ کی ہوں. جب سارا کچھ آپ کا، ساری عزت آپ کے لیے ہے، ساری شہرت آپ کے لیے ہے، سارا نام آپ کے لیے، تو میں کیوں اس چیز کے غم میں مر جاؤں کہ بھائی کسی نے میری بے عزتی کر دی، کسی نے مجھے الٹے نام سے بلا لیا. تو اس وجہ سے تیار رہنا چاہیے. اب جب ہمارے اوپر مصائب آتے ہیں تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. صبر کی قسمیں الگ سے ہیں، مصائب کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک وہ ہوتی ہے جو آزمائش، اور دوسری وہ جو ہماری سزا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بالفرض آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دی، اب وہ آپ سے لے کر آپ کو آزمانے لگا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. جب دی تھی تب تو بڑا میرا بندہ بن رہا تھا، اب ذرا لے کے دیکھتا ہوں کیا میرا ہی ہے یا صرف پیسے کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے میرا بنا پھر ہے. صحیح. ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا.
سارا کچھ تھا ان کے پاس، لے لیا اور دیکھا کہ اچھا کیا اس کے بعد ایوب اسی چیز پر قائم رہتے ہیں؟ تو وہ قائم رہے۔ تو کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس چیز سے آزماتے ہیں، وہ آزمائش ہوتی ہے، آزمائش آتی ہے، ہم مزید اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ اتنے زیادہ لوگ رہتے تھے میرے آس پاس اور مجھے اللہ کا ذکر کرنے میں کمی کوتاہی ہو جاتی تھی، اب کوئی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، تو میں صرف اللہ کا ذکر کرتی ہوں، سارا ٹائم میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرتا ہے۔ کیا یہ اللہ کے قریب نہیں ہوئے؟ ہم ہوئے ہیں۔ پہلے میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ مجھے شاپنگ کرنے سے فرصت نہیں تھی، ہاں میں نمازیں بھی پڑھتی تھی، لیکن اب جب چلا گیا تو کوئی اور کام ہی نہیں بچا، اب اللہ کی طرف جاؤ۔ تو یہ جو آزمائش مشکل ہمارے اوپر آ گئی، کیا اس نے ہمیں اللہ کے قریب کیا؟ بالکل کیا۔ یہ ہوئی آزمائش۔ ایک ہے سزا۔ سزا میں انسان اللہ تعالی سے مزید دور ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو سارا کچھ تھا میرا، اللہ نے معاذ اللہ سارا کچھ اجاڑ دیا، سارا کچھ لے لیا مجھ سے، مجھے کنگال کر دیا معاذ اللہ۔ یہ کہنا کیا ہے؟ یہ سزا ہے۔ آپ کو ملا کوئی چیز، آپ اللہ سے دور ہو گئے، آپ سے وہ چیز لے لی گئی اور آپ اور بھی اللہ سے دور ہو گئے، یہ ہے سزا۔ اگر کسی انسان کی طرف سے آپ کو تکلیف آتی ہے اور آپ اللہ کے مزید قریب ہوتے ہیں تو یہ آزمائش ہوگی، یا ایون کہ کوئی اور جسمانی تکلیف بھی، ذہنی تکلیف بھی، کوئی بھی چیز، کوئی بھی جو آپ کی نظر میں مشکل ہے۔ دوسرا، اگر وہ آپ کو اللہ سے دور کر دے تو یہ آپ کی سزا ہے۔ آپ نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، چلو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، اتنا عرصہ پڑھی ہے، مشکلات ہی آئی ہیں، کیا فائدہ ہوا مجھے قرآن پڑھنے کا؟ قرآن پڑھا تھا تاکہ مجھے زندگی میں اچھے لوگ ملے، مجھے تو سارے منافق مل گئے اور میں مزید اللہ سے دور ہو جاؤں معاذ اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میرے لیے سزا بن گئی، ایسی مصیبت مجھ پہ آ پڑی کہ میں اللہ سے دور ہو گئی۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا آزمائش میں، مصیبت میں اللہ کے قریب ہو رہی ہوں یا اللہ سے دور ہو رہی ہوں۔ قریب ہو رہے ہیں تو بہت اچھا، اگر دور ہو رہے ہیں اور آپ کو ہوش آ جاتا ہے کہ ہاں میں اللہ سے دور ہو رہی ہوں تو واپس پلٹ آئے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، صبر کیوں کریں؟ سوال آ سکتا ہے نا، کیوں برداشت کروں میں؟ کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں، یہ انسان ہے، خدا نہیں ہے معاذ اللہ، جو آپ سے اتنی محبت کرے گا، اتنی محبت کرے گا کہ آپ کی دن رات کی نافرمانی کو بھی اگنور کر دے۔ تو یہ دنیا ہے، یہاں یہ ساری چیزیں آئیں گی، یہاں کی کوئی چیز ہمیشہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ صبر کر جائیں گے تو اینڈ اچھا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، صبر کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اونچی اونچی رورا ڈال رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو آرام آ جائے گا؟ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں اور چپ رہیں، یہ زیادہ اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ اونچی اونچی واویلا مچانا شروع کر دیں۔ اگر آپ غریب ہیں اور آپ بڑی بے صبری شروع کر دیں، واویلا مچانا شروع کر دیں، تو کیا وہ واویلا آپ کی امیری میں اضافہ کرے گا یا آپ سے غریبی کو دور کر دے گا؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے صبر کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تیسری بات، صبر کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ کو خوب اندازہ تھا نا کہ میرے بندے اپنے اوپر اس طرح کنٹرول نہیں رکھ سکتے اور اتنا کچھ برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے کہہ دیا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کرو، میں دیکھ رہا ہوں سارا کچھ، اگر کسی نے تم پر کچھ زیادتی کی تو میں نہیں جانے دوں گا، تم صبر کے ساتھ لگے رہو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم نے صبر کے لغوی معنی دیکھے، اللہ تعالیٰ کا جو ہم سے وعدہ ہے آزمائش کا وہ بھی ہم نے دیکھا، کس قدر اس رب نے سچے اور کھڑے وعدے کیے ہم سے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اچھا مصائب کیوں آتے ہیں، آزمائش اور سزا میں فرق، اور صبر کیوں کیا جائے۔ اب دوسری چیز ہم دیکھ لیتے ہیں، صبر اور سستی میں فرق ہے، بعض لوگ اس کا بہت غلط استعمال کر رہے ہیں۔ صبر یہ نہیں ہے
کہ بھائی میں پورا سال محنت ہی نہ کروں اور یہ یقین کر لوں ان اللہ مع الصابرین، لہذا اینڈ پہ اللہ مجھے کامیاب کر دے گا. نہیں، صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ آپ اپنی محنت بھی جاری رکھیں اور سستی سے بچیں. اگر ایک انسان اپنے گھر میں ہے، کوئی کاروبار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اس نے کوئی کاروبار نہیں کیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا میں غریب ہوں، میں اس پہ صبر کر رہا ہوں، تو یہ صبر نہیں ہے، یہ آپ کی سستی ہے. آپ کو کس نے کیا، آپ گھر بیٹھے، آپ اٹھیں جا کے محنت کریں. صبر محنت بھی مانگتا ہے، جبکہ سستی میں آپ صرف رکے ہوئے ہوتے ہیں، صبر کر رہے ہوتے ہیں، بس بیٹھے ہوئے ایک جگہ بالکل تھمے سے. اٹھیں، محنت کریں، بولیں، حق کے بارے میں بتائیں اور اس پر جو آپ کو تکالیف آئیں اس پہ صبر کریں. میں اچھا کام کر رہی ہوں، اس کے باوجود مجھے وہ رزلٹ نہیں مل رہا، تو مجھے اس پہ صبر کرنا ہے جو مجھے رزلٹ نہیں مل رہا. میں کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھ رہی ہوں، مجھے اس پہ کوئی اچھا جواب نہیں ملا، میں نے اس پہ صبر کرنا ہے، نہ کہ سستی کے مارے میں نے کچھ کرنا ہی نہیں، میں نے صرف صبر کرنا ہے. یہ بات غلط ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے صبر کیا ہے، سستی کیا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف آیات کے ذریعے ہمیں صبر کے بارے میں بتایا ہے. سورہ البقرہ آیا 153 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جس کے اندر ایمان ہوگا وہی صبر کر سکے گا، جس کے اندر ایمان ہی نہیں وہ کہاں صبر کرے گا. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میرا اللہ ہے، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، وہ مجھ سے نہیں ناراض ہوا، وہ میرے ساتھ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو برداشت کرنا سکھا دیتی ہیں، کنٹرول کرنا سکھا دیتی ہیں، قابو رکھنا سکھا دیتی ہیں. صحیح. اس لیے ایمان والا جو ہوگا صبر کرے گا اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. استاد کہہ دیں آپ پیپر کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو بتاؤں گی، کتنا حوصلہ ہو جاتا ہے. بندہ آدھا پیپر تو ویسے ہی اس کو یاد آ جاتا ہے، چاہے اس کو یاد ہو بھی نہ. تو اگر آپ یہ یقین کریں گے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، تو آپ صبر کر لیں گے. دوسرا سورہ آل عمران آیا 142 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم عورتیں یہ سمجھتی ہو کہ کیا تم جنت میں چلی جاؤ گی؟ ایک ماں یہ سمجھتی ہے کہ کیا وہ جنت میں چلی جائے گی؟ ایک باپ یہ سمجھتا ہے کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ ایک انسان یہ سمجھ رہا ہے کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ کب تک؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں. یعنی صرف کلمہ پڑھ کے جنت تک نہیں جایا جا سکتا، بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، جنگیں لڑنی پڑیں گی ہمیں، میدان جہاد میں نہیں، اپنے نفس میں، اپنے گھر میں، تلواروں سے نہیں، صبر سے، استقامت سے، حوصلے سے، برداشت سے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، کیا یہ آزمائے بنا اللہ تمہیں جنت تک لے جائے گا؟ قطعاً نہیں. وہ آزمائے گا تمہیں. کیا صرف کلمہ پڑھنے جانتے ہو یا تمہارے اندر کوئی انسانیت نام کی چیز بھی ہے؟ اس لیے اگر ہمیں آزمایا جا رہا ہے تو خوش ہو جائیں. لیکن کب خوش ہو جائیں؟ جب اگلے بندے کو 2-3 زیادہ سنا دیں؟ نہیں، جب آپ صبر کر جائیں، اس وقت آپ چپ کر جائیں، بس یہ حل ہوتا ہے. جب بھی لگے کہ اچھا ابھی میں اگر بولی تو غلط بولوں گی، بس اسی وقت چپ ہو جائیں. کیوں؟ دوبارہ آپ وہی بات زیادہ اچھے سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر اسی وقت آپ کر دیں تو کیا نقصان ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ آپ شرمندہ ہو جائیں گے اور آپ کی جو بات ہے وہ الٹی ہو جائے گی.
سیدھی بات ہی نہیں کر پائیں گے آپ، اثر ختم ہو جائے گا، آپ کا لہجہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے بعد میں آپ اصلاح کر سکتے ہیں، اگر پہلے کر دیا تو آپ نہ جانے کیا کچھ بول چکے ہوں گے. سورہ زمر آیا 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. بے حساب سمجھتے ہیں آپ؟ گندم میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ وہ جو پوری زمین پہ لگا ہوتا ہے، ایک ہاتھے میں اگر لگی ہوئی ہے، آپ کیا گن سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے دانے ہیں؟ نہیں گن سکتے. بے حساب اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، تمہیں اتنا دیا جائے گا. یہ تو میں نے صرف ایک معمولی سی مثال بتائی، اللہ کے ہاں نہ جانے کتنا کچھ ہوگا. کیا آپ کو واقعی یہ آیت پڑھ کر یہ بات چھوٹی لگتی ہے کہ اللہ بہت زیادہ اجر دے گا، بے حساب دے گا، کوئی حساب ہی نہیں، کوئی گن ہی نہیں سکے گا. مجھے کتنے محل ملے ہیں نہیں گن سکے گا، کتنے مجھے درخت ملے ہیں وہ نہیں گن سکے گا، کتنے مجھے لباس ملے ہیں، زیورات ملے ہیں، گھر ملے ہیں، وہ نہیں گن سکے گا. تو یہ کب ہے؟ کتنے باغات ملے ہیں وہ نہیں گن سکے گا، بے حساب ہوں گے جب انسان صبر کرے گا. اور تقریباً اللہ تعالیٰ نے صبر کے لیے اس اجر کا تذکرہ کیا ہے. باقی بہت کم ہی شاید ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا اجر کسی چیز کے بارے میں بتایا ہو. یہی کہا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا. کیوں؟ دنیا میں جب ان کے حق میں کمی کی جا رہی تھی تو وہ چپ تھے، صبر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو اتنا دیا کہ وہ گن بھی نہ سکے، زیادہ دے دیا، ایکسٹرا دے دیا. سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف، بھوک اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور مہربانیاں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. صبر میں جو کون سی چیزیں آتی ہیں انشاءاللہ اس کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے خیر سے. ابھی صرف یہی دیکھ لیجئے کہ جب انسان یہ بات سمجھ جائے کہ کچھ بھی میرا نہیں اور جو میرا ہے وہ میرا نہیں رہے گا تو صبر کرنا آسان ہے. کیا ضروری ہے بھائی کہ یہ جو انسان میرے ساتھ ہے ہمیشہ رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو اس کا مطلب اگر یہ مجھے کوئی تکلیف دے رہا ہے تو وہ تکلیف بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، اگر کوئی مجھے ہرٹ کر رہا ہے تو وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. صحیح، اگر کوئی مجھے حقیر سمجھ رہا ہے تو وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. تو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب انسان مل مارنا شروع کر دیتا ہے نا کہ یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، یہ بھی میری ہے، تب اس کے لیے بے صبری ہو جاتی ہے. جب وہ کہتا ہے سارا کچھ ہی میرا ہے، ہوس آ جاتی ہے اس کے اندر، وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز مجھے مل جائے. تو یہ بہت بری چیز ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ صبر کرنا سیکھ جائیں تو خود کو یہ چیز سکھا دیں کہ جو آج میرا ہے وہ بھی میرا نہیں، جو میرے ارد گرد ہے وہ بھی میرا نہیں، کچھ بھی نہیں میرا. ٹھیک ہے، اپنی تو جان بھی اپنی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی ہے. صحیح، اس لیے صبر سے ہی کوئی بات بن سکتی ہے، صبر کے بنا کوئی چارہ نہیں. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیا 115 میں، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ بھائی اس کی تو بات ہی نہیں کرنی آئی، اس کو تو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اچھا میں نے بولنا کیا ہے، لیکن اللہ ضائع نہیں کرے گا. وہ جو چپ رہنا تھا وہ اللہ کے ہاں یہ نہیں کہ اس کی عزت کا یا کسی اور چیز کا ضیاع ہو گیا معاذ اللہ، بلکہ وہ چیز اس نے اللہ کے پاس جمع کروا لی اور وہ وہاں سے جا کر لے لے گا. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیا 126 میں، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنی ہی تکلیف پہنچاؤ جتنی تمہیں پہنچائی گئی، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ بتایا کہ اگر صبر کرو گے
تو یہ چیز بہترین ہے. اور اگر صبر نہیں کرو گے تمہارا اپنے نقصان ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ بدلہ لے لیں گے تو آپ کے اندر مزید آپ برداشت کرنا نہیں سیکھ پائیں گے. آپ جو ہے نا مزید بے حوصلہ ہو جائیں گے. آپ کے اندر مزید ایسی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. پھر چھوٹی چھوٹی چیز بھی آپ سے برداشت نہیں ہوگی. اس لیے پہلے سے صبر کریں. جو چھوٹی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا وہ پھر بڑی بڑی پر بھی نہیں کر پاتا. اور جو بڑی پر نہیں کرتا پھر اس کے لیے چھوٹی سی تکلیف بھی بہت پہاڑ بن جاتی ہے. یہ تو تھا قرآن مجید کی کچھ آیات سے. اس کے بعد ہمارے پاس احادیث وغیرہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہی ہے جو مصیبت کے شروع میں ہو آخر میں کیا ہی صبر رہ جاتا ہے. مثلا میرا ہاتھ جلا, میں چیخنا چلانا شروع کر دوں ہائے اوئے پتہ نہیں کیا کیا, اور اس کے بعد میں کہوں الحمدللہ دیکھو جہنم کی آگ کتنی سخت ہے. وہ تو بات کی بات ہے نا. پہلے جو آپ کا پہلا ریئیکشن ہے کسی بھی مصیبت پر وہ کیا ہے وہ لکھا جاتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے صبر والے ہیں کتنے بے صبر ہیں. ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ تو سب کو صبر آ ہی جاتا ہے. زندگی میں بہت بڑے سے بڑا معاملہ بھی ہو جائے تو انسان آہستہ آہستہ اس پہ صبر کرنا سیکھ جاتا ہے, اس کو عادت ہو جاتی ہے. لیکن بات تو پھر وہی ہے کہ پہلے تمہارا کیا ری ایکشن تھا. آپ کو کوئی افسوسناک خبر ملی تو اس وقت کیا تھا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کہیں چوٹ لگی ہے تو آپ اپنی عادت بنائیں میرے منہ سے اللہ کا نام نکلنا چاہیے, کوئی تسبیح نکلنی چاہیے, سبحان اللہ نکلنا چاہیے. اللہ پاک ہیں, اتنے گناہ ہیں میرے, اس کے باوجود مجھے اتنی معمولی سی تکلیف ملی, بس الحمدللہ سارا جسم ٹھیک ہے. یہ چھوٹی سی جگہ پر اگر کچھ لگ بھی گیا تو خیر ہے, اٹس اوکے. صحیح. تو ہمیشہ یاد رکھیں پہلے صبر ہوتا ہے. اگر کسی نے آپ پہ غصہ کیا آپ نے اس کو اچھی خاصی سنائی اور اس کے بعد آپ کہہ رہے میرا تو صبر ہی ہے. بھائی کون سا صبر؟ یہ جو آپ اس کو سارا سنا کے تھک اک گئے ہیں, اب آپ میں بولنے کی ہمت نہیں رہی, تو اس کو آپ صبر کا نام دے رہے. اللہ اکبر. یہ صبر نہیں ہے, پہلے وقت میں ہوتا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں جو مصیبت کے وقت گریبان پھاڑے, گال پیٹے اور کافروں کی طرح پکارے, یعنی ناشکری کی باتیں کرے. اب جو لوگ ماتم کرتے ہیں کسی بھی چیز کا, نوحہ وغیرہ جس کو کہتے ہیں, چاہے وہ کسی میت کا ہو چاہے وہ کسی صحابہ صحابیات کی وفات کا ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اور دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. ہمارا دین تو ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. کہاں یہ کہ ہم نوحہ وغیرہ پیٹنا شروع کر دیں خود کو. یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی غصہ دلاتی ہے کہ کوئی بندہ ان کا بندہ ہو کر خود کو تکلیف پہنچائے یا ایون کہ کسی اور کو بھی پہنچائے. کیوں؟ یہ جسم آپ کا ہے, جب آپ کا ہو تو اس پہ جو مرضی کرتے پھرے. ابھی اللہ کا ہے, اللہ نے دیا نا, وہ مالک ہے اس کا, تو جیسا لے کے آئے ہو ویسا لے کے جاؤ. یہ نہیں اس کو بگاڑ کے اور اس پر ظلم کر کے لے کے جاؤ, قطعاً نہیں. یہ اللہ کی امانت ہے. اس لیے ہمیں یہ پتہ چل گیا اگر کوئی ایسی ویسی خبر ہو تو انسان کو پیٹنا نہیں چاہیے, نہ اپنے گالوں کو نہ کسی اور چیز کو. یہ لگتا بھی بہت غیر مناسب ہے, انتہائی وحشیانہ رویہ لگتا ہے یہ, بلکہ جانوروں سے بھی گرا ہوا. غم اپنی جگہ, صبر کے ساتھ, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر. اللہ ان پہ کروڑوں درود و سلام اور رحمتیں بھیجے, لیکن وہ صبر کر رہے تھے. اور آج ہم نوحہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کس میں آتے ہیں. بھائی میرے لیے تو اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا واللہ میں وہ کبھی نہ کروں. صحیح, میں کبھی اس کام کو اہمیت نہ دوں, چاہے اس سے کتنا بھی لگے کہ بھائی
میں فلاں سے بڑی محبت کرتی ہوں لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو میں کیوں کروں؟ کیا میں ان سے زیادہ افضل ہوں یا میں معاذ اللہ ان سے زیادہ خیر خواہی رکھتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا فلعلک باخع نفسک، ہو سکتے آپ معاذ اللہ خود کو ہلاک کر لیں ان لوگوں کے پیچھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود صبر کا مظاہرہ کیا۔ آج ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں، اس کے باوجود تھوڑی سی مصیبت آنے پہ نوحہ شروع۔ اللہ بس ہمیں ہدایت دے۔ بہرحال اس کے علاوہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ثواب کا تعلق مصائب کی سختی سے ہے۔ بلا شبہ اللہ عز و جل جب کسی جماعت کو محبوب جانتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ جو کوئی آپ میں سے آزمائش میں ہے اس وقت خود سے کہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، صحیح ایسے ہی نہیں تم پہ آزمائشیں بھیج رہا۔ جو آدمی آزمائش پر راضی رہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور جس نے روتے پیٹنے کا اظہار کیا تو اس پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، صحیح۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ نے اپنے بیٹے کو ایک کیک دیا یا چاکلیٹ دی، صحیح، اس نے آدھی وہ کھا لی، آدھی آپ نے اس سے لے لی، اور بیٹا رونا پیٹنا شروع کر رہا ہے، تو کیا آپ کو بیٹے پہ غصہ آئے گا یا پیار آئے گا؟ مجھے تو غصہ آئے گا کہ بھائی میں نے دی تھی، تم نے آدھی اچھی خاصی کھائی بھی ہے، اب میں نے اگر لے لی تو اس میں کیا ادم مچ گیا؟ زیادہ کھاؤ گے تمہارے دان خراب ہو جائیں گے۔ مجھے پتا تھا نا، میرے بیٹے کو تو نہیں پتا، وہ چھوٹا ہے، مجھے پتا ہے، میں ماں ہوں کہ اس کو تکلیف ہوگی، میں نے لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ چیزیں ایسی ہمیں دی ہوتی ہیں، صحیح، جب ہم ان کو ضرورت سے زیادہ ایک ہی ٹائم میں استعمال کرنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہم سے چھین لیتا ہے، لے لیتا ہے، چاہے پھر وہ کتنی بھی مزیدار ہو۔ اور وہ کیوں لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ تاکہ انسان اس سے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے، یہ نہ ہو کہ اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے، صحیح۔ اس لیے ہمیں اس پہ شکر کرنا چاہیے۔ ہم بھی اس بچے کی مانند ہیں جس کو سمجھ نہیں، بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی جو آپ نے مجھے دیا اور جو لے لیا میں اس پہ راضی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جب اللہ تعالی ہم سے کچھ لے تو ہمیں بھی راضی رہنا چاہیے، خوشی خوشی۔ اگر اتنا اللہ نے دیا اور ایک دو چیز لے بھی لی ہے تو کوئی اتنے بڑے قیامت کی بات نہیں ہے، انسان کے اندر برداشت ہونی چاہیے، صحیح۔ یہی سمجھے کچھ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، بالفرض جیسے میں نے بیٹے کو چاکلیٹ دی تھی تو وہ اگر 3 4 5 دنوں میں کھائے تو زیادہ صحیح ہے، اگر ایک ہی ٹائم میں کھائے گا تو نقصان ہوگا۔ ایسے ہی کچھ چیزیں ہمارے لیے بھی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو کبھی کبھی لیں تو زیادہ اچھا ہے، ہمیشہ اگر وہ چیز ہم لیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اور وہ صرف چاکلیٹ نہیں، کسی کا اچھا رویہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی طرف سے محبت بھی ہو سکتی ہے، کسی کی طرف سے جو ہے نا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، مال و دولت ہو سکتا ہے، تو بعض اوقات کی چیزیں اس لیے بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنا گھبرانا نہیں چاہیے انسان کو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کی عیادت کی، آپ نے اس سے فرمایا خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے بخار میری آگ ہے، میں دنیا میں اپنے مومن بندے کو اس میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن اس کے لیے یہ جہنم کا بدلہ ہو جائے، یعنی اس کو آخرت میں نہ جلنا پڑے۔ اب دیکھیے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس لیے تکلیف دے رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں میں آخرت کی تکلیف نہ برداشت کروں، سبحان اللہ۔ اس سے آپ کیا اندازہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا ہماری بہتری کی کیا چیز ہے، اللہ کو زیادہ پتا ہے، اس نے وہ کچھ بھی دیکھا جو ہم نہیں دیکھ سک رہے، ہم نے ابھی وہ چیزیں دیکھی بھی نہیں جو اللہ نے دیکھی ہیں، جو اللہ کی نظر میں، وہ جہنم، وہ اس کا جوش مارنا، وہ اس کی آگ، وہ اس کا بھڑکنا، وہ اس کا اپنے اندر لے کے جلا کے راکھ کر دینا، اللہ سبحانہ و تعالی وہ سب چیزیں جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔
اور اللہ کو پتا ہے کہ اس تکلیف کے آگے یہ جو دنیا کی تکلیف ہے یہ کتنی معمولی ہے، اس کا 0.5% بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پہاڑ لگ رہا ہوتا ہے۔ اب بتائیں کس چیز کی کمی ہے؟ علم کی کمی ہے ہمارے اندر، ورنہ اللہ تو ظلم نہیں کرتا، واللہ وہ رب ہے، وہ نہیں ظلم کرتا۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، کون ہے؟ میں اور آپ۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم مصیبت لاحق ہونے پر صبر کرو اور مجھ سے ثواب طلب کرو تو میں تمہارے لیے جنت میں داخلے سے کم کسی ثواب کو پسند ہی نہیں کروں گا۔ اگر کوئی تکلیف آئی ہے اس کو میری خاطر برداشت کرو۔ اور واقعی میں جب ہم سوچتے ہیں نا اللہ کی خاطر تو ہم سارا کچھ برداشت کر لیتے ہیں۔ اس کا میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے کہ بھئی کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مجھے پتا بھی مجھے درد ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اتنی تکلیف نہیں دے گا جتنی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ابھی دیکھو تمہیں جتنی درد ہو رہی ہے نا تم برداشت کر سکتی ہو، اور واقعی میں برداشت ہوگی، کوئی واہ ویلا نہیں مچایا، ہو جاتا ہے۔ خود کو سمجھانے کی اور اللہ کی باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ نہیں، آپ کو اللہ کی پہچان نہیں، آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہی نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے صبر کر سکیں گے؟ آپ کو تو یوں ہی لگے گا نا کسی انسان کے ڈانٹنے پہ کہ میری دنیا اجڑ گئی، میرا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ کیوں؟ اللہ کی پہچان ہی نہیں۔ جب پتا ہوگا اللہ ہے اور وہ حکمت سے یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو انسان گھبرائے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی احادیث وغیرہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کس طریقے سے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ صبر کرو، کب کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اب ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں، صبر کبھی بھی پہلے نہیں مانگنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا ہے، بلکہ انسان یوں کہے، یا رب میں تجھ سے توفیق مانگتی ہوں کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اور شکر ہوتا ہے نعمتوں پر، صبر ہوتا ہے آزمائشوں پر۔ اگر آپ صبر مانگ رہے ہیں تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں آزمائشیں ہیں تو میں صبر کروں، تو اس لیے دعا بھی اچھے الفاظ میں کرنی چاہیے۔ یا رب میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ مجھے شکر گزاری کی توفیق دیں، ہمیشہ میں آپ کا شکر کرتی رہوں۔ صحیح۔ لیکن اگر مجھ پر کوئی آزمائش آ جائے تو یا اللہ میری طاقت سے زیادہ نہ آزمانا، مجھے ہمت دینا کہ میں وہ تیری خاطر برداشت کر سکوں۔ ٹھیک ہے، نہ کہ یہ کہہ دینا کہ اچھا آج ہم نے بخار کا پڑھا تھا، یا اللہ مجھے بخار چڑھ جائے، بس اور کچھ نہیں مانگنا، نہ صبر نہ اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہے، صرف وہ جوش میں آ کر کہہ دینا یا اللہ مجھے بخار چڑھ جائے، اور بخار چڑھا تو پورے خاندان کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی رات کو رونا شروع کر دیا، کبھی کچھ کر دیا۔ تو آپ بہت عقل کے ساتھ اللہ سے مانگیں اور دعائیں بھی بن کے کیا کریں، یا اللہ مجھے بتائیں میں نے آپ سے کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، مجھے نہیں مانگنا آتا۔ وہ رب وہ ہستی ہے جس کے پاس ہر چیز ہے، بنا تکلیف کے بھی آپ کو جنت دے سکتا ہے، تو آپ اس سے وہ چیزیں مانگ رہے ہیں کہ جو تک ہی نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بہترین چیزیں مانگنی چاہیے۔ اچھا جی، اب ہم صبر کی مختلف صورتیں بعد میں دیکھیں گے، لیکن اقسام اس کی دیکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، اطاعت پر صبر۔ اس میں اللہ کی اطاعت کرنا، مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کسی نیک کام میں صبر کرنا۔ جہاں اللہ نے جو کہا ہے اگر وہ کام آپ کر رہے ہیں تو آپ صابر ہیں، جہاں اللہ نے جس سے منع کیا اور آپ رک گئے ہیں تو آپ صابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا میں گانے نہیں سن سکتی، آپ نے خود کو روکا، جبرن کنٹرول کیا، آپ صابر کہلائے۔ صبر وہی نہیں کہ جو بد زبانی پہ کیا جائے، صبر وہ ہے کہ جب آپ کا دل مچلے کہ آپ کچھ غلط کریں پھر بھی آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں۔ اچھا میرا بڑا دل کرتا ہے میں فلاں انسان سے ایکسٹرا بات کروں، لیکن میں نہیں کروں گی۔ کیوں؟ مجھے اندازہ ہے کہ اگر میں اس چیز میں پڑی
تو میں ادھر سے ادھر ہو سکتی ہوں، بھٹک سکتی ہوں، غلو کا شکار ہو سکتی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اپنے اوپر اس لحاظ سے بھی اگر آپ کنٹرول رکھتے ہیں تو آپ صابر شخص ہیں. میں کسی ایسی چیز میں نہ پڑوں کہ میں اللہ سے دور ہو جاؤں، یہ بھی صبر ہے. حرام چیزوں سے رکنے پر، جیسے میں نے بھی کہا، زنا ہے، غیر محرم سے باتیں کرنا، غلط خیالات کا آنا، کسی بھی چیز کے بارے میں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. بہت دل کر رہا ہے کہ اس بار امی نے کچھ ایسا کہہ دیا جو مجھے کہنا نہیں بنتا تھا، لیکن چلے وہ غصے میں تھیں، کبھی وہ کی ہوتی ہیں، کبھی چھوٹے بہن بھائیوں کی غلطی ہوتی ہے اور شامت آپ کی آ جاتی ہے. تو پھر اس پہ آپ نے کیا کیا؟ خود کو روک لیا. حالانکہ آپ حق پر ہیں، آپ کی غلطی نہیں تھی، لیکن آپ نے اس ٹائم خود کو روکا. کیوں؟ اگر آپ اس ٹائم بات کرتے تو آپ بدتمیزی کرتے. یہ بھی صبر ہے. حرام چیزوں سے رکنے پر صبر کرنا صبر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اور جو اس چیز پر صبر نہیں کرے گا نا، یقین کریں وہ کسی انسان کی بات نہیں برداشت کر سکے گا. اس کو ہر انسان کی معمولی سی بات بھی پہاڑ لگے گی. کیوں؟ اس کو عادت ہی نہیں ہے اپنے نفس پر کوئی ایسی بات سہنے کی. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ حرام چیزوں سے رکنا چاہیے. باقی صبر انسان کے لیے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں. مصیبتوں پر صبر. کسی بھی قسم کی کوئی بیماری آ گئی، مالی نقصان ہو گیا، کسی عزیز کی وفات ہو گئی، اس پر کیا کریں؟ صبر. ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ہیں. آگے ان کی مختلف صورتیں ہیں کہ آپ کس طریقے سے صبر کر سکتے ہیں، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. صبر کرنے والوں کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اور ایسے اجر سے نوازتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں نا ایک بات بنی ہوئی ہے کہ اگر میں نے صبر کیا نا تو مجھے ساری زندگی صبر کرنا پڑے گا. کیوں؟ پھر مجھے آخرت میں شاید ملے، اور پتہ نہیں وہاں بھی ملے کہ نہ ملے، معاذ اللہ. اصل میں جو صبر ہے نا، ان چیزوں میں سے ہے جیسے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا وبال انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی. اسی طرح کچھ نیک کام ایسے ہیں کہ جن کا اجر انسان کو دنیا بھی ملتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گا. ان میں سے ایک صبر ہے. اگر آپ کسی کا ایسا رویہ برداشت کریں جو نہیں کرنے والا تھا، صحیح، کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی، تو آپ کا کیا حق بنتا ہے آگے سے آپ اس کو یاد دلانا شروع کر دیں میں کون ہوں، تمہیں پتہ نہیں تم کس کے ساتھ بات کر رہے ہو. کیا ہے؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی بڑی عزت ہوگی، آپ الٹا خود کو رسوا کر دیں گے. اگر آپ اس پہ صبر کریں گے، اگلے انسان کے دل میں خود بخود احساس ہوگا، اور واللہ پھر لوگ آپ سے خود معافی مانگتے ہیں. ان کو احساس ہو جاتا ہے. ہم اگلے بندے کو یہ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں دیتے کہ اس نے کچھ غلط کیا، ہم اس سے بڑا کچھ غلط کر دیتے ہیں. پھر وہ اپنا چھوڑ کے ہمارا سوچتا رہتا ہے کہ اچھا اس نے یہ بہت بڑا غلط کام کیا. دوسروں کو ٹائم دے، صحیح، چپ رہیں. اس کا اجر آپ کو اللہ دنیا میں کس صورت میں دے گا؟ لوگ آپ سے پہلے سے زیادہ محبت کریں گے، پہلے سے زیادہ آپ کو عزیز رکھیں گے، پہلے سے زیادہ آپ کو مقام دیں گے، اور آپ اللہ کے ہاں بھی پہلے سے زیادہ قابل عزت ہو جائیں گے اور معزز لوگوں میں ہو جائیں گے. آپ کہیں گے ایسا کیسے؟ آپ مثال دیکھیں قرآن میں. ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، صبر میں تقریباً جیسی ان کی مثال ہے، باقیوں کی کم ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم نے اس کو دیا اپنی رحمت سے، وَمِثْلَهُ، اور اسی کی طرح اور بھی. یعنی جو چیزیں پہلے اس کے پاس تھیں وہ لی گئی، اس نے صبر کیا، ہم نے ڈبل ٹرپل کر کے واپس کی، ایکسٹرا چیزیں دی. تو اسی طرح آپ کوئی بھی چیز اگر اللہ کے لیے چھوڑ دیں گے، اپنی عزت، اپنا حق، اگر آپ صحیح ہیں اور آپ کو لگ رہا اچھا اگر ابھی یہ بات کروں گی نا تو اگلا بندہ اس موڈ میں نہیں کہ وہ سمجھے، صحیح، تو اس ٹائم میرا چپ رہنا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز ڈبل کر کے، دگنی کر کے واپس دے گا. دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اگر آج آپ کے پاس کنگال ہیں، آپ کوئی مال نہیں ہے آپ کے پاس، صحیح، ویسے کوئی بھی آج کے دور میں کنگال نہیں ہے الحمدللہ،
لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ بھائی اس کے پاس زیادہ سہولیات نہیں ہیں، وہ اس پہ صبر کر کے دیکھیں. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر کہاں کہاں سے دے گا، اور دگنا اس سے بھی زیادہ دے گا، ڈبل ٹرپل. لیکن کب؟ جب آپ صبر کرنے والے ہوں گے. اگر آپ صبر کریں گے تو آپ اس کی برکت اپنی زندگی میں محسوس کریں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، آپ کو سکون ملے گا. دنیا میں یہ کم اجر ہے کہ آپ کو سکون مل جائے. آپ دیکھیں، ایک بندہ مجھے 99 باتیں سنا رہا ہے نا، اور 100ویں بات اس کو میں نے کی ہے. میں 99 کو بھول کے صرف ایک پہ کٹی رہوں گی، اچھا اس نے مجھے یہ بات کی، یہ میں نے اس کو یہ بات کر دی، میں نے اس کو یہ بات کر دی. وہ بڑے بے سکونی دلاتی ہے. شاید میں نے نا کچھ زیادہ ہی بول دی ہے، شاید مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا. انسان بہت بے سکونی محسوس کرتا ہے. تو یہ اجر تھوڑا ہے آپ کے لیے کہ آپ چپ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو پرسکون کر دیا. اور بولنے والا بے چین ہے، چاہے وہ آپ کو نہ بتائے، وہ شو آف نہ کروائے، لیکن وہ بے چین ہوگا. صحیح. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی عطا کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کو مزید کنٹینیو کریں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے انبیاء کا صبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، سلف صالحین کا صبر کے متعلق جو غلط باتیں ہمارے ہاں مشہور کر دی گئی ہیں، اور کیا حدود اللہ میں صبر کرنا جائز ہے یا کیسا ہے، اور صبر کیسے اپنے اندر ہم پیدا کر سکتے ہیں، اور صبر کن کن چیزوں پر ہمیں کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا ڈیپلی دیکھیں گے. بارک اللہ فیکم.